کہ یہ جو لائف سائیکل ہے اس میں جو دور آتے ہیں، بالکل بچپن میں لڑکپن ہے تو صرف کھیل کود، اس سے زیادہ کوئی فکر نہیں، کھانے پینے کا فکر والدین کرے، بچے کو تو کوئی فکر نہیں، بے فکرہ پن اور صرف کھیل۔ اس کے بعد ذرا وہ ایج آ جاتی ہے، ٹین ایجر ہے، کہ جس میں کچھ تلذذ جو ہے وہ بھی انسان شروع کر دیتا ہے۔ کھیل صرف معصوم کھیل نہیں رہتا، بلکہ اس میں کچھ تلذذ آنکھوں کا، کانوں کا، جنسی۔ پھر تیسرا دور آتا ہے تفاخر، زینت، بناؤ سنوار۔ چوتھا پھر ہے تفاخر، نسل پر، دولت پر، اپنی حیثیت پر، اس میں مقابلہ کرنا۔ پھر آخری دور ہے کہ پھر تکاثر، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مال اور رات جو اکٹھی کر لینا۔ پھر اس کی تنصیل دی گئی کہ یہ لائف سائیکل جو ہے یہ تو 50، 60، 70 سال میں گزرتی ہے، ایک لائف سائیکل چند مہینوں میں تمہارے سامنے آتی ہے۔ بارش ہوتی ہے، بے آب و گیا زمین پڑی تھی، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، اب وہاں سبزہ اگتا ہے، گھاس اگ رہی ہے، یا اگر کھیت ہے تو فصل اپج رہی ہے۔ پھر یہ سبزہ ہو، گھاس ہو یا فصل ہو، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری شان پہ آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ، بنجر پہاڑ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سبز مخمل کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ کھیت ہے تو اس کے اندر اب جو ہے فصل لہرا آ رہی ہے۔ اس کے بعد زردی پیدا ہو جاتی ہے، گھاس بھی زرد ہو جاتی ہے، فصل بھی زرد ہوتی ہے جب پکنے پر آتی ہے۔ پھر گھاس تو ویسے ہی وہاں پر یا جانوروں نے چر لی، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ چرمر ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھرتی ہے، اور اگلی سائیکل کے لیے گویا کہ وہ اس زمین کے لیے کھاد کا کام کرتی ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو چند مہینوں کا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح کا ایک بڑا سائیکل ہے بس، لیکن یہ کہ یہ جو پلانٹ لائف ہے اس کی سائیکل تو بس یہی تک ہے۔ انسانی زندگی کا دور ایک اور آنے والا ہے، وہ بعث بعد الموت کا دور ہے، آخرت کا دور۔ اس میں دو میں سے ایک انجام سے انسان دوچار ہوگا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں، اگر یہ دنیا آپ کو آخرت سے غافل کر دے تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دجل یہی ہے۔ یہی دنیا دجال ہے۔ یہ جتنی خوشنما ہوگی، جتنی اس کے اندر جو ہے حسن و خوبی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی آخرت سے آدمی دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دجالیت ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اگر حقیقت منکشف ہو گئی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین دکھتا ہے۔ اور وہ جنت فضل ہے اللہ کا، جس کو بھی وہ چاہے گا عطا کرے گا۔ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے پر بھروسہ نہ کرے کہ اس پر وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اس پر میں حضور کا قول بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب جو 3 آیات میں نے اب تلاوت کی ہیں، ان میں 2 نمایاں چیزیں اگر یہ حیات دنیاوی واقعتاً دھوکہ بن جائے، دجال بن جائے، آخرت سے آپ کو، اللہ سے، آخرت سے غافل کر دے، تو پھر 2 اس کے فینومینا جو ہے ان کو بیان کیا گیا۔ ایک شے یہ ہے کہ انسان پھر دنیاوی مصائب سے بہت متاثر ہوتا ہے، رنج، غم، یہاں تک کہ بعض فلسفیوں نے تو کہا ہے کہ زندگی نام ہی رنج و غم کا ہے۔ قید و حیات و بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غم ہی غم، غم ہی غم۔ گوتم بدھ کا فلسفہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ۔ تو یہ غم ہے، اور انسان کو قدم قدم پر طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا پیش آتا ہے، جس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔
اور ایک دوسری بات یہ کہ دنیا جب انسان کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تو پھر دولت جو ہے انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس کی بنا پر اس کی عزت زیادہ دنیا میں ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے جس کے پاس دولت زیادہ اس کی عزت زیادہ۔ جو معاشرہ جو ہے آخرت سے غافل ہو گیا ہو وہاں عزت کا، شرافت کا معیار دولت ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ دولت حلال ذریعے سے کمائی گئی یا حرام ذریعے سے، یہ ہیروئن کے ذریعے سے کمائی گئی، بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے سے کمائی گئی، جوئے سے کمائی گئی، کس چیز سے کمائی گئی، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ دولت، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بخل، اور یہ بخل جو ہے یہ ضد ہے اس بات کی جو اس صورت میں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہاں تو دو ہی تقاضے آئے تھے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ہر اس شے میں سے جو اللہ نے تمہیں جس میں خلافت عطا کی ہے۔ تو اس کی ضد ہے بخل۔ جب دنیا مطلوب ہو جائے گی تو پھر بخل جو ہے یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔